موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہد عباسی صاحب. عباسی صاحب, always a pleasure to have you here with us. عباسی صاحب, آج کا جو سچویشن ہم نے جس وقت شام کو ٹی وی کی جو بریکنگ نیوز سب چینلز پہ چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں, اور وہ جو سیشن کورٹ میں انہوں نے ضمانتیں نہیں کرائی ہوئی تھیں اس پر ہیں. ہم نے ان کے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل ہماری غلطی ہے, یہ ہمارے اینڈ سے جو ہے کوتاہی ہوئی کہ ہم نے سیشنز کورٹ میں کل ہم گئے بھی تھے لیکن ہم بھول گئے اور ہم نے نہیں کرائی. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس وقت اریسٹ کرنے کے لیے پولیٹیکلی ماحول جو ہے وہ سازگار ہے, کرنا چاہیے ان کو اریسٹ؟ اس وقت اریسٹ حکومت تو نہیں کرتی. یہاں تو اگر آپ عدالتوں کی کارروائی پوری نہیں کریں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. یہ میرے خلاف بھی ہر شہر میں اس قسم کے کیسز ہیں تو ان میں ضمانت کرانی پڑتی ہے. نہیں کرائیں گے تو آپ کو کسی وقت بھی مجسٹریٹ اریسٹ کر سکتے ہیں, آرڈر دے سکتے ہیں, یہ کروا لیں. سر وہ تو بالکل میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ تو نہیں ہوئے, ان کی اپنی کوتاہی ہے, ان کے لوگ بھی مان رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت پولیٹیکلی اگر جا کے اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ پہلے ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, میرے خلاف ادارے تمام کام کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن بھی کام کر رہا ہے, عدلیہ کو کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی رگڑ دیتے ہیں, اور آپ لوگ تو کام کر ہی رہے ہیں. تو ایک وہ آپٹکس اس کی کیا بنے گی؟ آپ دیکھیں ٹویٹس کس سلسلے میں آ رہی تھی ان کی طرف سے, ٹرینڈز اس وقت چل رہے ہیں, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. پتہ نہیں ریڈ لائن کے مجھے نہ علم ہے نہ فکر ہے, لیکن ملک کا ایک قانون ہے اور ایک آئین ہے اور ایک ملک کے حالات ہیں. یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ مل کر صدر پاکستان بھی ملوث ہوئے, لا منسٹر بھی ہوئے, ڈپٹی اسپیکر بھی ہوئے, اسپیکر بھی ہوئے, اور انہوں نے ملک آئین توڑا, جس کی بات ملک کے سپریم کورٹ نے بھی کی کہ انہوں نے ملک آئین توڑا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک سازش بنائی کہ امریکہ سازش کر رہا ہے, اس کے حقائق بھی سامنے آ گئے ہیں. یعنی جو آدمی ملک کے آئین کو پر تلا ہو, توڑتا ہو, جو ملک کی خارجہ پالیسی کو اپنے ذاتی مقاصد, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور ملک کی خارجہ پالیسی کو خطرے میں ڈال دے, اور پھر آپ نے دیکھا جو آئی ایم ایف کا پروگرام بالکل فائنل ہونے لگا تھا تو آخری 3-4 دن میں جو سابقہ وزیر خزانہ ہیں ان کی جو ریکارڈنگ سامنے آئی کہ 2 صوبوں کے فائنانس منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ اس میں پاکستان کو کلیئرنس نہ مل سکے, اور یہ وہی پروگرام ہے انہوں نے خود نیگوشیٹ کیا تھا, تو نئی بات نہیں تھی, وہ جانتے تھے کہ اس کے کیا اثرات ہیں. یہ تو ایک اتنی ملک دشمنی اور وطن دشمنی نظر آتی ہے کہ اس پر آخر کبھی تو کوئی کارروائی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. اب وہ کارروائی عدالتیں کرتی ہیں, عدالتوں نے ماضی میں ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے, اور آپ کے سامنے میاں نواز شریف کا کیس ہے. لیکن وہ عدالتیں اور یہ عدالتیں آپ سمجھتے ہیں ایک جیسی ہیں؟ بیکاز ابھی بھی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جس طرح یہ آڈیوز آ رہی ہیں تو اس پہ اگر وہ والی عدالتیں ہوتی تو شاید ابھی تک سو موٹو ہو چکا ہوتا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عدالتیں بھی شاید حالات کو یا وقت کو دیکھ کر بات کرتی ہیں, تو یہ عدالتوں پر بھی بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, تاریخ بھی سوال کرے گی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالتیں بھی اپنا رول, جو بھی رول ہے, میں نہیں کہتا کسی کو گرفتار کریں نہ کریں, حقائق ان کے سامنے ہیں کہ آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ملک کے معاملات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, اس پر کچھ کارروائی تو کرنی پڑے گی. اگر میں بطور حکومت کروں تو اس کا لگائیں گے جی وہ تو بدلہ لے رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں اور ڈھینگا کر رہے ہیں. لیکن So you're also looking towards the judicial system کہ judicial system کچھ جو ہے ماضی میں جوڈیشل سسٹم نہیں ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے, وہیں سے ان معاملات کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو پچھلی آڈیو ہے اس کو تو آئے ہوئے قریباً میرے خیال ہے اس وقت کوئی 4 دن ہو چکے ہیں, اور یہ کل آئی ہے. ابھی تک تو کوئی اس طرح کا کوئی سو موٹو کچھ جو ہے وہ نہیں آ رہا. اگر اس کو کوئی اب لے کر جائے, کورٹ میں لے کر جائے, اس کے خلاف کوئی جائے, وہ ایک اور چیز ہے. پر جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ از خود نوٹسز ہوں گے وہ تو لگتا نہیں ہوں گے. سو موٹو پاورز ہیں نا, استعمال ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن لگتا نہیں ہوگا. ایک ملک کے وزیر اعظم کو آپ خود نوٹس لے کر نکال سکتے ہیں, خود ٹرائل کورٹ بن کر, اس سے ایکسٹریم ایگزامپل کوئی نہیں ہے. آج تو ملک کی بات ہے. 3 واضح مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئین توڑا گیا,
ملک کی خارجہ پالیسی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی، تباہ کرنے کی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کھلم کھلا کی گئی، ثبوت موجود ہیں۔ چلے لیکن وہاں سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ کی نظریں جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹم پہ ہیں۔ رانا ثناء اللہ کچھ اور صاحب وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، پولیس صاحب ذرا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اچھا شاہد صاحب، کیا انجام کو پہنچیں گے؟ آرٹیکل 6 ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب از اسٹرانگلی ایڈوکیٹنگ اٹ، خواجہ آصف صاحب از اسٹرانگلی ایڈوکیٹنگ فار اٹ، مریم صاحبہ جو ہے بات کری، آپ کے اور بھی لوگ ہوں گے، آپ کی اپنی جو ہے منو منشا، آپ کی اپنی جو ہے وہ ڈیزائرز اسائڈ، لیکن اس وقت آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی بند دروازوں میں جو مرضی کہتی رہتی ہے، وہ اوپنلی تو ہمیں کچھ نہیں نظر آیا ان کی طرف سے ریئیکشن ایز سچ اس طرح کا جس قسم کا آپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی میں قمرزمان قاہرہ صاحب کو سن رہی تھی تو انہوں نے کوئی ایسی اندیا نہیں دیا کہ ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے ہی آپ کو روکا، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر آرٹیکل 6 کے کوئی حامی نہیں ہوں اس کو استعمال کیا جائے، لیکن جو کچھ عمران خان نے کیا ہے اس پر کوئی سوال تو آنا چاہیے نا۔ کیا وہ سوال حکومت نے اٹھانا ہے؟ کیا وہ کسی انویسٹیگیٹو ادارے نے اٹھانا ہے یا جوڈیشری نے اٹھانا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جو صحیح فورم ہے، تاکہ کوئی اس سے انتقام کی بو نہ آئے، کوئی اور پولیٹیکل گین کی بات نہ آئے، وہ جوڈیشری ہے، کیونکہ معاملات کو اگر آج آپ سیٹل نہیں کریں گے تو ہر حال آدمی یہی کام کرے گا۔ اور اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن یو آر ایکسپیکٹنگ وہ خود نوٹس لیں گے، آپ ان کے پاس جانا بھی نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں وہ خود انٹروین اس میں کریں۔ جی میرا خیال ہے خود کریں تو بہت بہتر ہے، تاکہ کوئی یہ بات نہ ہو کہ انہوں نے کوئی پولیٹیکلی اس کو موٹیویٹ کیا ہے اس معاملے کو، یا یہ معاملے کو لے کر گئے ہیں۔ بات ملک کی ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے کیا معاملات ہیں، یہاں پر چھوٹی باتوں پر سو نوٹس لیا گیا ہے، چھوٹی باتوں پر، یہ تو پورے ملک کی بات ہے، اور میں نے 3 بڑی واضح مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سو موٹو نہیں ہوتا، انویسٹیگیٹو ادارے آپ کے انڈر ہیں، اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے وہ obviously آپ حکومت میں ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن، پیپلز پارٹی جو ہے اس کا آپ سے سٹانس بالکل مختلف لگتا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ نہیں، پھر حکومت بیٹھ کے فیصلہ کر لے، کابینہ میں سب کے وزیر ہیں، سب جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کیسے کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی، یہ بھی ایک آپشن ہے کہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس کو تاریخ پہ چھوڑ دیں یا پاکستان کے عوام پہ چھوڑ دیں۔ تو یہ پھر اس کا مطلب جو یہ آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیونکہ ماضی ہسٹری ٹیلز اس کہ آج تک کبھی آرٹیکل 6 میڈیا ٹرائلز کے لیے صرف استعمال ہوتا رہا، آرٹیکل 6 کبھی استعمال نہیں ہوا اس طرح، تو دیٹ مینس کہ یہ پھر یہیں دفن ہو جائے گا اور کوئی سزا نہیں ہوگی۔ آپ کے ساتھ نے خود ہی مثالیں دی، ان میں بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو دیٹ مینس نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ کسی نے آج تک اس طرح ملک کا آئین توڑا بھی نہیں ہے، نہیں، آپ نے بھی 2 مثالیں دی۔ شخص نے جس طرح عمران خان نے بڑی کھلم کھلا ملک کے آئین کو توڑا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کسی نے نہیں کی۔ اچھا، کوئی تو نوٹس لے گا، اگر وہ نہیں کرتے تو حکومت اس کو ڈیبیٹ کر کے نوٹس لے لے، ان کے پاس اختیار ہے۔ اس وقت کیا واٹس دیئر سٹانس، وہ کیا اس وقت؟ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے جو پبلک سٹانس ہے، میں تو کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک بات کابینہ میں ڈیبیٹ ہو کر اس پر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ فیصلہ بالکل کر لینا چاہیے، لیکن آپ اگر یہ اب جس طرح بات کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹو بھی نہیں ہوتا، کورٹ سے بھی نہیں آتا، پیپلز پارٹی اگر نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر چھوڑ دیں گے، تاریخ میں چھوڑ دیں، پاکستان کے عوام پہ چھوڑ دیں۔ اگر حکومت نے ایکشن نہیں لینا، جوڈیشری نے بھی نہیں لینا، تو پھر پاکستان کے عوام ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، کیونکہ یہ تو پاکستان کے عوام کی تقدیر سے کھیلنے والی بات ہے۔ آپ تو کورٹ کی طرف نہیں گئے، البتہ اس سائڈ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کورٹ جا چکی ہے، آج انہوں نے جو ہے وہ کورٹ کو اپروچ کیا ہے کہ وہ جس طرح ان کو بقول ان کے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الیکشن کمشنر بھی اس میں ملوث ہے، جو سارا آڈیو لیک سے منسلک ہے، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنے، تو کیا اچھا نہ ہو کہ جہاں ان کی پٹیشن گئی ہوئی ہے آپ اس کو بھی بیچ میں شامل کر دیں؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کس بات پہ، جوڈیشل کمیشن کس چیز کا حل ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے جو کمیشن کا لا ہے وہ پڑھا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کس بات پہ بنتا ہے؟ اگر یہ ایسی کوئی بات ہے تو وہ خود نوٹس لے سکتے ہیں یا پٹیشن کے اوپر نوٹس لے سکتے ہیں، ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ جوڈیشل کمیشن بنے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشری بھی
کسی دوسرے آئینی ادارے پر اثر انداز ہونا پسند کرے گی جو آئین کے مطابق کام کر رہا ہو. لیکن اس ملک میں کمیشنز تو بنے ہیں نا, اور اگین عدالت کی ایما پہ, عدالت کے حکم پہ ہی بنے ہیں, اور پھر جس طرح کہا جاتا ہے جی واٹس ایپ کالز پہ بھی جو ہے وہ بنے ہیں, وہ تو بنے ہیں کمیشنز. جی بنے ہیں. انہوں نے حل کیا کیا ہے؟ ان کی رپورٹ کبھی کسی پر عمل درآمد ہوا ہے؟ حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک کمیشن کا صرف ایک مقصد رہا ہے کہ حقائق پر پردہ ڈالا جائے, اور تو کچھ ملا نہیں ہے کمیشن سے. آپ کے سامنے یہ عمران خان صاحب نے بڑے کمیشن بنائے تھے, چینی کا, پھر بنایا یہ ڈیٹ کمیشن بنایا, پتہ نہیں کون سے کمیشن بنے. تو کمیشنوں سے مجھے تو کبھی کوئی حقائق سامنے نہیں آئی ہے, کوئی حل تو نہیں نکلا. اس لیے ہمیں بات وہ کرنی چاہیے کہ جس سے مسائل کا حل ہو, اور جوڈیشری یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, بس بات ختم کر دیں. دیکھیں میری ذات کو پسند نہ ہو کوئی آئینی ادارے کا سربراہ, یا آئینی ادارہ پسند نہ ہو, اس میں جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. اگر اس آئینی ادارے نے کوئی قانون توڑا ہے, اس کا طریقہ کار موجود ہے, آپ اس کا پیچھا کر لیں. اچھا, یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف تو یہ چیز چل رہی ہے بیکاز آبویسلی آڈیو لیکس بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ بہت ساری کوئی پتہ نہیں 400 گھنٹوں کی جو ہے وہ کوئی آڈیو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, اور اس پہ $3,45,000 جو ہیں وہ آپ نیگوشیٹ بھی کر رہی ہے, حکومت نیگوشیٹ بھی کر رہی ہے ہیکرز کے ساتھ. اس پہ اگر کچھ مجھے اس کا علم نہیں ہے, نہ مجھے اس کی پرواہ ہے. جی پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر باتیں کی جاتی ہیں وہ پبلک نالج میں تو نہیں ہونی چاہیے. وہاں ہر روز باتیں ہوتی ہیں, مختلف ملک کے معاملات کی باتیں ہوتی ہیں, پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے, اپنی رائے دی جاتی ہے. مجھے ہیکرز کا پتہ نہیں ہے. اگر کسی نے ہیک کیا ہے اور وہ آپ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں ملک کی, تو پھر اس کی قیمت آپ کو شاید ادا کرنی پڑ جائے. لیکن ضرور اس بات کی ہے کہ ہم ذرا سب اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں کہ کل کسی کا بھی معاملہ محفوظ نہیں رہے گا, پھر کوئی بات بھی نہیں کرے گا. جس طرح نیب نے ملک میں فیصلہ کرنے کی طاقت بیوروکریسی سے اور منسٹروں سے لے لی ہے, اس طرح یہ جو ہیکنگ بھی ہے تو کل کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو ملک کے فیصلے کہاں پر ہوں گے, ملک میں بات کہاں پر ہوگی؟ جب آپ کئی گھنٹے کی گفتگو سے 5-10 منٹ نکال کر اور لوگوں کو سنانا شروع کر دیں, جو کہ ذاتی رائے کی باتیں ہوتی ہیں, ہر قسم کی باتیں, جب 2 اشخاص بیٹھتے ہیں یا 3 یا 4 یا 5 بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کی بات کی جاتی ہے. یہی مقصد ہوتا ہے ملنے کا کہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا جائے. اچھا, آپ بہت دفعہ متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں, یو ڈونٹ بلیو آرٹیکل 6 کی کارروائی میں آپ بلیو نہیں کرتے ہیں. اب آپ کس قسم کی کارروائی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کورٹ سے, کیا سزا جزا کس نوعیت کی ہو؟ دیکھیں پہلے کورٹ یہ اسیس کرے, سو موٹو نوٹس, ایشو تو سیریس ہے, ایشو بڑا واضح ہے, کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں الزام نہیں لگا رہا بغیر کسی ثبوت کے, ثبوت واضح ہے, پبلک نالج میں ہے, اور اس پر ماضی میں سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے. اس سے بہت چھوٹے معاملات پر, یعنی اس حد تک بھی کہ فلانی کمپنی میں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے تنخواہ بہت زیادہ لے رہے ہیں, اس پر بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے. آج اگر ملک کے معاملات باتھ رومز پہ جو ہے وہ ہوتے رہے سو نوٹس, جی وہ پرائیویٹ اسپتالوں کے باتھ رومز کی بات, کچن کی بات بھی رہی ہے, تو آج تو ملک کی بات ہے, اس کو سو موٹو نوٹس لیں. اگر اس کے بعد آرٹیکل 6 اگر لگتا ہے, آرٹیکل 6 بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ کن معاملات میں لگ سکتا ہے, وہ بھی جوڈیشری ہی لگائے گی تو بات بنے گی. اچھا, بات آپ کر رہے ہیں ابھی کہ ایشو کتنا سیریس ہے, اور آف کورس بہت سیریس ایشو ہے. اس پہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا وہ سن لیتے ہیں. پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف. اچھا, اب ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہی ہیں کہ وہ کافی جو ہے وہ ناراض ہیں, اپنی پارٹی کے اندر سے کافی لوگوں سے جو ہے وہ ناراض ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جو ڈیو ایکشن ہے اس طرح نہیں ہو رہا. وہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں.
مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچ. وہ آج بھی آزاد، وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے. وہ فارن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا اور آزاد گھومتا ہے. مجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا؟ آج ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے. بھائی صاحب، کیا آپ کے بھی لاڈلے ہیں وہ؟ کیونکہ جس طرح مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کس طرح وہ کھلے عام پھر رہے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس تھا، اس وقت بھی آپ کی طرف جو ہے دیکھا جا رہا تھا، حکومت کی طرف، کہ اگر کوئی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کوئی ریفرنس موو کرنا ہے تو وہ آپ ہی وفاقی حکومت ہی کرے گی جب ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ پروو ہو گئی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آپ کے؟ نہیں، ہاتھ مجھے تو نہیں پتا باندھے ہیں یا نہیں باندھے ہوئے. باندھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. نہیں، مریم صاحبہ بھی اسی پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن وہ یہی بات کر رہی ہیں نا کہ سب، میں بھی نائب صدر ہوں پارٹی کا، تو سب کی ایک رائے ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میں کسی کو بھی بغیر بے جا گرفتار کرنے کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے بے جا گرفتاریاں خود دیکھی ہیں، تو اس بے جا گرفتاری کا جواب بے جا گرفتاری نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ثبوت موجود ہیں، اس لیے حکومت کو فیصلہ کر کے کارروائی کرنی چاہیے. جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا. جی، حکومت تو آپ ہے. نہیں، میں نہیں ہوں، میں پارٹی میں ہوں. بالکل میں حکومت کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں نا. تو آپ کا مشورہ کیا؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جہاں پر قانون ٹوٹا ہے، جو بھی ادارہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے FIA ہے، FBI ہے، جو بھی ہے، اس کے ذریعے کارروائی کی جائے. آپ کے سامنے 16 کیس آئے جو انہوں نے کھولے تھے PTI نے. انہوں نے کہا جی ہمارے یہ اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. تو جو لوگ وہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ان سے کم از کم پوچھنا تو چاہیے. FBR ان سے پوچھ لے کہ بھئی آپ یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کی پارٹی پر کیا آپ کی بات مشورہ نہیں سن رہی یا کیا؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو جواب دے رہا ہوں. میں نے یہ رائے دی ہے، میں یہ رائے آپ کے ذریعے بھی پھر دے دیتا ہوں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ میں کسی کو بھیجا بغیر مقصد کے، جس طرح شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، احسن اقبال کو کیا گیا، خواجہ آصف کو کیا گیا، مفتاح اسماعیل کو کیا گیا، ایک لمبی فہرست ہے. جو خود مریم نواز صاحبہ کا کیس آپ نے دیکھ لیا کہ 4 سال کے بعد اس میں سے کیا نکلا. پہلے دن بھی جھوٹ تھا، آج بھی جھوٹ ہے. نواز شریف صاحب کے کیس جو ہیں پہلے دن بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں. فیصلے بھی جھوٹے ہیں، فیصلے بھی ججوں کو دباؤ میں ڈال کر لیے گئے. تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ نیب کر کیا رہا ہے ملک کے اندر. کس نے اختیار دیا جھوٹے کیس بنانے کا؟ کس نے اختیار دیا ہے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کا؟ جب تک ہم اس پہ بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور یہ پاکستان کے عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک شخص جھوٹے الزام لگا کر گرفتار کرتا ہے لوگوں کو، کیا آپ اس آدمی پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آدمی اس قابل ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کر سکے؟ کیا اس کو اختیار ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل سکے؟ یہ تماشے ہمارے ملک میں بند کرنے پڑیں گے. تو ہمیں بھی ایسے تماشوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن جہاں پر قانون ٹوٹا ہے، آپ کے واضح ثبوت ہیں، کارروائی کرنا حکومت پر لازم ہے. لیکن یہ سے تو 2 ہی چیزیں لگتی ہیں، یا تو کسی نے حکومت کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یا حکومت چاہتی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہو کہ سب کو نظر آئے کہ کال و فیل میں کتنا تضاد ہے، یا کانٹرڈکشنز جو ہیں جو سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ بری طرح جو ہے سامنے نظر آئے. دیکھیں سر، وہ بات نہیں ہے. دن میں گھنٹے میں ہمیشہ کہتا ہوں 24 ہوتے ہیں. یا آپ ملک کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، جس کی آج بے پناہ ضرورت ہے. آج 24 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں. پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں نا. پریس کانفرنس عوام کے سامنے بات رکھنی پڑتی ہے نا، وہ حصہ ہے، حکومت کرنے کا حصہ ہے. حکومت نہیں کر رہی ہے ان پریس کانفرنسز کی جگہ کارروائی جو ہے وہ کر لیں. جی کارروائی دیکھیں، کارروائی میں نے پہلے کہا کہ ثبوت کے ساتھ اور ایک پراپر فورم پر کرنی چاہیے. جھوٹے کیس بنا کر کارروائی نہیں. جھوٹے کیس اگر نیب کل جھوٹے کیس بنا سکتی تھی، آج بھی بنا سکتی ہے. اگر شہباز شریف پر بن سکتا ہے تو عمران خان پر بھی بن سکتا ہے. یہ جو آڈیو ٹیپس ہیں اس کو تو PTI ڈینائی نہیں کر رہی. تو میں وہی کہہ رہی ثبوت تو آپ کے پاس ہے. اس کا مطلب یا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں سسٹم بہت اچھی طرح نہیں. میں نے پہلے کہا کہ کیا آپ کون سے قانون کے تحت کارروائی کریں گے. اس کا اگر آپ نے اس کا حل نکالنا ہے نا، اور میں کیا لے کر جاؤں گا، میں یہ لے کر جاؤں گا کہ یہ آڈیو ٹیپ آئی ہے جس میں ملک کا وزیر اعظم اور اس کا سیکرٹری جو اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہے مل کر حکومت کے ایک سائفر کو، جو ایک سفیر نے بھیجا ہے، جو فورن آفس کی ملکیت ہے،
جس کو فارن آفس نے اتنا اہم نہیں سمجھا کہ وزیراعظم صاحب کو بھیجا جائے، اس کو منگا کر آپ اس کو چینج کریں گے اور آپ اس کو استعمال کریں گے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ اب اس پہ کون سا دفعہ لگتا ہے، کیسے آپ اس کو پروسیڈ کریں گے، تو اس قانونی الجھن سے بچنے کے بجائے یہ قومی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جوڈیشری خود نوٹس لے اور اس کا فیصلہ کر دے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تاکہ کل کسی میں یہ ہمت نہ ہو یہ بات پھر کرنے کی۔ ہمارا مقصد کسی کو سزا دینا صرف نہیں ہے، جس نے غلط کام کیا سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ نے ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ کل کوئی شخص یہ سوچ نہ سکے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ سر جو چلیں تو پالیٹیشنز اسائڈ، نہیں یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ اس ملک کے حقائق ہیں۔ پالیٹکس نہیں کہہ رہی میں، کہہ رہی ہوں پالیٹیشنز اسائڈ، اس میں جو ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری جو انوالوڈ ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹل یا کوئی اس طرح ایکشن کوئی ان کے خلاف کم از کم لیا جائے؟ جی وہ سرکاری افسر پتہ نہیں میرا ریٹائر ہو گئے ہیں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ہونا چاہیے۔ جس نے بھی قانون سے کوئی بالا نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی۔ اب بھائی صاحب اب آبویسلی جو بڑی ہیپننگز ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ڈار صاحب نے کل اناؤنسمنٹ بھی کی ہے جو پیٹرول والی ہے، اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے جو ہیں وہ کیسز بھی جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے یہ کڑیاں تھیں کہ وچ ول لیڈ اپ ٹو نواز شریف صاحب واپسی۔ کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں واپس آ رہے ہیں، اور کیا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیسز پہلے ختم ہوں گے پھر آئیں گے، یا آ کے یہاں پہ کیسز کو فیس کرنا چاہیں گے؟ یہ تو جو قانونی راستہ ہے وہ راستہ خود اپنائے گا۔ جس کیس میں مریم صاحب ہیں اس میں میاں صاحب کی کنوکشن ہے ان کی، اس کیس کی حقیقت جو ابھی جب ججمنٹ آئے گی آپ خود دیکھ لیں گے کہ حقیقت اس کی کوئی ہے نہیں، نہ ہی دوسرے کیس میں تو بڑا واضح ہے کہ جج کو بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا۔ یہ بڑے واضح حقائق ہیں، تو ان کیسوں کی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ میاں صاحب علاج کروانے گئے تھے، علاج کروا کر آئیں گے۔ علاج کو تو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ نہیں ٹائم ہو گیا، لیکن وہاں پر ابھی سارے پروسیجرز مکمل نہیں ہوئے جہاں تک میری نالج ہے، اور ان کے کافی سیریس میڈیکل ایشوز ہیں، ورنہ یہاں سے جاتے ہیں نا، یہ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو پچھلی گورنمنٹ نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا کہ کچھ نہیں تھا اور ہم پتہ نہیں غلطی میں نہیں، مارے آپ ٹائم گئے۔ فریم دیکھے گئے تھے نا، آپ نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں گے، جلدی واپس آ جائیں جی گے۔ علاج ہوگا تو آئیں گے نا، اس کے بعد کووڈ لیکن علاج تو شروع ہی نہیں ہوا کہ کووڈ کے بعد اس کی جو کارروائی تھی وہ بھی ہو گئی، عدالت نے کر دی، ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا، جائیداد پکڑ لی، قید کا حکم کر دیا، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا جو ہے وہ فالو ہوگا since he's been declared an جی absconder۔ بالکل، اگر کوئی ریلیف لینی ہے تو خود واپس سے پھر جی خود آنا وہ پڑے گا۔ قانون کے مطابق ہی ریلیف ملے گی، حکومت ریلیف نہیں دے سکتی ان کو، عدالتیں ہی دیں گی۔ اچھا اب لیکن پھر میں کہوں گا کیس کے حقائق بڑے واضح ہیں، ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے یہ مکمل طور پر ایک انتقامی کارروائی تھی، ان کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش تھی، اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اب اگر آتے ہیں تو ول ہی اگین اگر یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ جس طرح جا رہی ہیں چیزیں، کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسی طرف ایک لاجیکل جو ہے وہ ایک کلمنیشن پوائنٹ یہی ہوگا، تو ڈز ہی انٹینڈ آن کنٹیسٹنگ دی الیکشن اگین، پھر سے جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، یا اس وقت شہباز صاحب کو جو ہے وہ لیڈ کرنے دیں گے؟ ان کا کیا رول ہوگا وہ خود کا تعین کریں گے۔ اس وقت قانونی طور پہ تو ان کو فار لائف ڈی بار کیا گیا ہے، نہ صرف الیکٹورل پالیٹکس سے بلکہ جو سیاست سے بھی علیحدہ کیا، سیاسی عہدہ نہیں لگ سکتے۔ سینٹ کی جو ٹکٹس دی تھی اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ ایز انڈیپینڈنس آنا پڑا نہ ہماری قانون میں گنجائش ہے نہ آئین میں گنجائش ہے، یہ بھی ایک بات حقیقت ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ نے ہے، تو اس لیے یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، یہ تاریخ ان پر فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ایک ایکٹیو رول ان کا پالیٹکس میں ہوگا، کیا رول ہوگا وہ تعین کریں گے۔ تو شہباز صاحب آپ کو لگتا ہے انالیسز اگین کہ جس طرح لے کے چل رہے ہیں چیزیں، شہباز صاحب ول ٹیک اے بیک سیٹ، یا شہباز صاحب ول اسٹل بی؟ پارٹی کے صدر شہباز صاحب ہیں، ملک کے وزیر اعظم شہباز صاحب ہیں، ایک کولیشن گورنمنٹ کو وہ چلا رہے ہیں جس میں صرف 84 ممبران ہیں پی ایم ایل این کے، یعنی آدھے سے بھی کم جو ممبر چاہیے ہوتے ہیں اکثریت کے لیے وہ پی ایم ایل این ہے۔ تو ایک ڈیفیکلٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ۔ جب میاں صاحب تھے وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، لیکن اس میں بہت تھوڑے نمبر دوسری جماعتوں کے تھے، تو شہباز صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور حالات جو ہیں بہت مشکل ہیں اس وقت، ان کا مقابلہ شہباز صاحب ان کی کابینہ کر رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سر یو سے کہ لیس بہتری دین دیکھیں گے۔ ہاف نمبر جو ہے جو چاہیے ہوتا ہے اس سے وہ پی ایم ایل این کا ہے، لیکن برنٹ زیادہ پی ایم ایل این پہ گر رہا ہے۔
برنٹ مطلب اگر اس وقت دیکھا جائے پیپلز پارٹی از ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن. سارا جو اس وقت ملبہ گر رہا ہے وہ آپ پہ گر رہا ہے. جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعظم ہمارے ہیں تو ہمیشہ جس کا وزیر اعظم ہوتا ہے اسی جماعت پر زیادہ اثر آتا ہے, اور بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں اور کرنے پڑیں گے, اور ان کی یقیناً ایک پولیٹیکل پرائس پی ایم ایل این کو پے کرنی پڑے گی. بٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے کہ مطلب ٹھیک ہے وہ اگین کلوز ڈورز میں وہ ایک اپنی سپورٹ جو ہے وہ الگ, بٹ جتنا یہ سارا ملبہ گرتا ہے, جتنا عوام کا جو غم و غصہ آتا ہے وہ آپ کی طرف آتا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نظر نہیں آتی. یہ نیچرل بات ہے, صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, بہت سے کولیشن پارٹنرز ہیں, بہر 8 جماعتیں ہیں, لیکن جو وزیر اعظم ہوتا ہے اسی کی جماعت پر اثر پڑتا ہے. لوگ اسی سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون سی جماعت اقتدار میں ہے, اور اچھے فیصلے ہوں یا برے فیصلے ہوں ان کا اثر اسی جماعت پر آتا ہے. تو آج پی ایم ایل این پر یہ اثر پڑ رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جو ملکی مفاد میں کرنے پڑتے ہیں. ورنہ سیاست تو بڑی آسان تھی کہ آپ بیٹھے رہیں, عمران خان ملک کو تباہ کر رہا ہو اور پھر آپ آگے سیاست کریں. یہ ملک کے مفاد میں کم از کم نہیں تھی. تو پی ایم ایل این نے ایک مشکل فیصلہ کیا ہے, سیاسی قیمت ادا کی ہے. اپنی سیاست بھی تو آپ نے جو میں نے کہا سیاسی قیمت ادا کی ہے, اور ہمیشہ کم از کم پی ایم ایل این نے ہمیشہ اپنی سیاست پر ملک کو ترجیح دی ہے. سر لیکن اس میں تو جیسے خرم دستگیر صاحب کا بڑا وہ ایک وائرل جو ہے وہ سارٹ ہوا کہ جی اگر نہیں ہم کرتے تو ہم سارے جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے اگر عمران خان اور چل جاتے اور یہ نو کانفیڈنس نہ آتا. میرا خیال ہے میں خرم صاحب کی اس بات سے کبھی اتفاق نہیں کروں گا. سلاخوں کے پیچھے سارے ہوئے ہیں, پھر ڈال دیتے, کون سی قیامت آ جانی تھی. جیل کی سلاخیں ہم نے بہت دیکھ لی ہیں. تو خرم صاحب نے پتہ نہیں کس پیرائے میں بات کی ہے, مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. اچھا سر, اب اس وقت جیسے ڈار صاحب آنے کے کچھ 4 دن بعد پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 12 روپے 63 پیسے جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہی ریلیف جو ہے وہ مفتاح صاحب نہیں دے سکے؟ کیا یہ بچا کے رکھی ہوئی تھی کہ ڈار صاحب کا امیج بلڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی, یا مفتاح صاحب جو ہے فیل ہو گئے ایز اے فائنانس منسٹر؟ میرا تو خیال ہے بچا کے رکھی ہوئی تھی. دیکھیں پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے یا بڑھنے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سر لیکن جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم بھی ہوئی تب بھی ہم نے بڑھا دی نا. میں نے بتایا نا آپ کو, کوئی حکومت کا تعلق نہیں ہوتا. 12 ایلیمنٹس ہوتے ہیں پیٹرول کی پرائسنگ میں, اس میں سے حکومت صرف 2 کو کنٹرول کرتی ہے. ایک سیلز ٹیکس جو کہ آج کل 0 ہے, کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے, تو اس میں کوئی ریلیف حکومت نہیں دے سکتی. دوسرا پی ڈی ایل ہوتا ہے جو آپ نے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت 50 روپے تک لے کے جانا ہے. ابھی تقریباً آدھا ہے, 25-30 روپے کے لگ بھگ 60 ہے شاید, 60 تک لے کے جانا ہے. نہیں 50 پہ لے کے جانا ہے, ابھی وہ آدھے پہ پہنچے ہیں. تو یہ جو پرائسز اوپر نیچے ہوتی ہیں اس میں 3 بڑے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک جو پلیٹس کی پرائس ہوتی ہے, آپ برینڈ سے اس کو مت دیکھیں, پلیٹس تھوڑا ڈائیورج کر گیا برینڈ سے جس پر ہم پیٹرول ڈیزل خریدتے ہیں. دوسرا جو پریمیمز ہیں, یعنی کہ جب آپ کو ٹریڈر یا مالک پیٹرول کا بیچتا ہے وہ اس کے اوپر کتنا ایڈ آن کرتا ہے. یہ $2.5 سے $3 ہوا کرتا تھا پیٹرول پر, آج $22.5 پہ ہے. اصل مسئلہ وہ ہے پرائسنگ کا. تو جب اگر پلیٹس گر بھی جائے تو پریمیم اس کو کھا جاتا ہے, لیکن جب پلیٹس زیادہ گر جائے, جیسے اس دفعہ پچھلے 15 دن میں زیادہ پلیٹس گر گیا, تو وہ ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کوئنسیڈنشل تھا کہ جیسے ڈار صاحب آئے ادھر سے یہ ساری جو ہے اگر آپ ایسے دیکھنا شروع کریں تو اس 15 دن کا جو پیریڈ تھا, اس میں 10 دن تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے ہوئے ٹھہرے, 5 دن ڈار صاحب کے ہیں. اس طرح دیکھا نہیں جاتا. ان سب چیزوں کا تعین اوگرا کرتا ہے, وہ ایک سمری بھیج دیتا ہے, اسی پر حکومت نوٹیفائی کر دیتی ہے. حکومت کا کوئی تعلق بھی نہ بجلی کی قیمت تعین کرنے میں ہے, نہ پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت تعین کرنے میں ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی, آج کل ہر پاکستان میں ہر آدمی ایکسپرٹ ہے, پیٹرول روز دیکھتے ہیں, یقیناً دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اثر بہت زیادہ ہے عوام پر, لیکن حقائق بڑے مختلف ہوتے ہیں اس سے. اچھا چلیں, یہ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے اب اس وقت مفتاح صاحب کو 5 مہینے دیکھا ہے, ڈار صاحب کو آپ نے کتنی دفعہ, ہاؤ ڈو یو ریٹ دیم, ہاؤ ڈو یو ریٹ the two of them؟ یہ میں ریٹ نہیں کر سکتا, عوام ریٹ کر لیں گے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک حکومت کی معاشی پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے. کوئی فائنانس منسٹر خود معاشی پالیسی نہیں چلاتا یا بناتا, وہ کابینہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے. کابینہ میں اپنی تجاویز لے کر جاتا ہے, کابینہ اس میں رد و بدل کرے, اپروو کر دے, یہ اس کا ہوتا ہے. اور جب کابینہ ایک کولیشن گورنمنٹ کی ہو تو پھر ساری گورنمنٹ کا اس کے اندر اثرات آتے ہیں. وہ یہ تو اب مریم صاحبہ کی آڈیو بھی کچھ دن پہلے جو ہے نکلی, جس میں اسپیسیفکلی جو ہے
جلسوں میں ہم نے دیکھا وہ پیٹرول کی پرائسز یا پریس کانفرنسز میں جو ہیں اس میں یہ کہتی میں بہت ناراض ہوں، یہ کرنا ہے، یہ کر رہے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، اور پس پردہ جو ہیں وہ باتیں اور ہو رہی تھیں. میں نے یہ کہا نا کہ پیٹرول کی قیمت سے فائنانس منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بجلی کی قیمت سے فائنانس منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو نہ ڈالر کے ریٹ سے ہے نہ انٹرسٹ ریٹ سے ہے، یہ سب اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں ہے. تو آپ جو معاشی پالیسی بناتے ہیں وہ ان کنسٹرینٹس کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں، آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی آپ ہر ایک پر آپ رائے رکھ سکتے ہیں، ہر شخص دوسرے کے بارے میں رائے رکھتا ہے، اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو جو لوگ ان عہدوں پر ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، ان کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. میرا شاید تاثر کچھ اور ہو، آپ کا تاثر کسی کے بارے میں. آپ کا ووٹ کس کی طرف زیادہ جاتا ہے بٹوین دی ٹو آف دیم؟ ووٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے اس معاملے میں. چلے لائکس اور ڈس لائکس. میرے ڈار صاحب پچھلے 35 سال سے میری ان سے واقفیت بھی ہے، دوستی بھی ہے. مفتاح صاحب بھی میرے پچھلے 10-12 سال سے دوست بھی ہیں. دونوں اپنا کام کرتے ہیں، دونوں میں کیپیبلٹی ہے. اور اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیپیبلٹی ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرے تو اس سے زیادہ بہتر نتائج آ سکتے ہیں. کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو، آپ کا مطلب ہے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. کمپلیمنٹری یہ چیز چلنی چاہیے. بہرحال وہ چلتی ہے، ہر ایک اپنا مشورہ دیتا ہے. لیکن ڈار صاحب کا پریویل کر جاتا ہے، مفتاح صاحب کا اس طرح پریویل نہیں کرتا. نہیں، کوئی ایسی ڈفرینسز نہیں ہوتے. ہر ایک کی اپنی، میں نے کہا ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ کون سا راستہ میں نے چننا ہے. جیسے آپ اس پر گوگل میپس پر بھی جائیں تو وہ آپ کو 2-3 راستے بتاتا ہے کہ یہ راستہ بھی وہیں جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، اس میں یہ مشکلات ہے، اس میں یہ مشکلات ہے. ایسی معیشت بھی ہوتی ہے. عباس صاحب ایک چیز ابھی بریک سے پہلے آئل پرائسز جو ہیں ہم ڈسکس ہو رہی تھیں، تو یہ بتائیے جو یہ اب باتیں ہو رہی ہیں اور اس دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ شاید کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے، رشیا سے کچھ آئل خریدنے کے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ آج بھی حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے اگر لے لیتے، ابھی بھی لے لیں تو 125 پہ آ سکتا ہے آئل. حماد اظہر صاحب لے ہم لے لیتے ہیں. یقین کریں حماد اظہر صاحب وہ باتیں کرنے کا کوئی علم نہیں ہے. ان کی حکومت تھی، انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے وہاں سے معاہدہ کر لیا ہے. نہیں وہ تو جھوٹ، بات تک نہیں کی. تو پھر آج کیسے یقین کر لیں گے سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اس پہ خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام بھائی اگر آپ لے سکتے ہیں تو بالکل ہم لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ لیکن جب سینکشنز تھیں، اگر سینکشنز ہٹ گئی ہیں بالکل ہم لے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کروڈ آئل حکومت پاکستان نہیں خریدتی. کروڈ آئل ہماری 5 ریفائنریز خود خریدتی ہیں. اور اگر ان کو 1 سینٹ کا بھی فائدہ ہو، $1 تو چھوڑ دیں یا 20% چھوڑ دیں، وہ وہیں سے خریدیں گی. کیوں نہیں خریدیں گی؟ تو کچھ وجوہات ہیں کہ وہ اب تک نہیں لے پائے. کیونکہ ابھی جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ کچھ پائپ لائن میں بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک کچھ نہیں، مجھے علم نہیں ہے یہ جو کیا لیٹسٹ بات ہوئی ہے. ابھی ان کا جب SCO میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ گندم پہ بھی بات ہوئی، آئل پہ بھی بات ہوئی، اور مطلب بہت سارے ایشوز ہیں جس کے ساتھ پریزیڈنٹ. نہیں دیکھیے، روس تو بیچنا چاہتا ہوگا نا، لیکن انٹرنیشنل سینکشنز کی کیا سچویشن ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ پیمنٹ کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا ایشو پیمنٹس کا آتا ہے. جب بھی آپ ایسے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ پیمنٹس آپ کو کہ انٹرنیشنلی آپ کیسے پے کر پائیں گے. اچھا سر، آخر میں بیکاز گوئنگ ٹورڈز دی کلمنیشن آف دی پروگرام، یہ بتائیے کہ اب الیکشنز کا اس وقت کیا جو ہے وہ سٹیٹس ہے؟ اب یہ تو ارلی الیکشنز تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. حکومت چل رہی ہے، حالات کا مقابلہ کر رہی ہے، اور جو آپ کی آج معیشت کی حالات ہیں اس میں آپ 90 دن کے انٹرم سیٹ اپ کا متحمل نہیں ہو سکتے. جو خان صاحب باتیں کر رہے ہیں، پھر سے میں آ رہا ہوں. اس دفعہ آج بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی اگلے 1 ہفتے میں بتائیں گے کہ ہم نے کب جانا ہے. آ جائیں سو بسم اللہ آ جائیں. یہ شوق بھی پورا کر لیں. سر یہ بتا دیں کہ ملک کے لیے آپ نے کیا 4 سال میں. ایک کام بتا دیں جو ملک کے لیے کیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں چاروں طرف سے نرغے میں ہے اسلام آباد، پنجاب، KP، ہر طرف سے جو ہے وہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور پھر بھی ان کی حکومت سے بہت بہتر چل رہا ہے. مسائل حل ہو رہے ہیں، ملک کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں. جو انہوں نے تباہی کی تھی اس کو بہتری طرف لے کر جا رہے ہیں. اور خان صاحب کے جو معاملات جہاں سیٹل ہونے تھے وہ اس طرح سیٹل نہیں ہو رہے. کیا معاملات ہیں ان کے؟ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. نہیں سیٹل ہو تو میں تو قصوروار نہیں ہوں نا. سیٹل کر لیں. یہ آج ملک کی ابھی خان صاحب نے بات کی ہے، مجھے بتا دیں کہ ملک کی بات کی ہے، پاکستان چلے اب یہ بتا دیں بیساکھیاں چلی گئی، ختم ہو گئی ہیں یا بیساکھیوں ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے جو آپ کہا بیساکھیاں اس نظام کا حصہ ہوں گی تو یہ نظام نہیں چلے گا. ابھی ہیں عمران خان جس بیساکھیوں پر آئے تھے
انہی بیساکھیوں نے پاکستان کو نقصان پہنچا. ابھی بیساکھی آج جو آتے ہیں بیساکھیوں کے نتیجے ہیں. بیساکھیاں ابھی ہیں سر, کس کی ابھی تک موجود ہیں اپنے کسی نہ کسی قوم میں کہہ رہا ہوں بیساکھیاں ختم کر دیں, اگر ہیں تو ختم کر دیں. سر اگر نہیں آپ کے پاس تو انفارمیشن میں کیا کہہ سکتا ہوں, ایک حکومت ہے جو چل رہی ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں جماعتیں ہیں, ان کی ایک طاقت ہے, آئین کے مطابق حکومت چل رہی ہے, بیساکھی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. نہیں آپ کو تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت, پر دوسری سائڈ پہ بیساکھیاں ختم ہو گئی ہیں, ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مریم صاحب جیسے بات کرتی ہیں, وہ شاید چاہتے ہو کہ بیساکھیاں ان کو واپس مل جائیں, کیونکہ ان کی تو سیاست ہی بیساکھیوں پر چل رہی تھی. بہرحال یہ بیساکھیوں کی گنجائش نہیں ہے سیاست, بیساکھیوں نے جو نقصان پہنچایا آپ کے سامنے ہے. چلیں اب آنے والے دنوں میں پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کا الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائے. لگ کیا رہا ہے آپ کو, مطلب obviously یہ تو وقت بتائے گا جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس وقت جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں, کیا اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج تو فوکس ملک کی معیشت پر ہے, ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے پر ہے. اس طرح تو کم از کم میری توجہ تو کوئی نہیں ہے, یا یہ حکومت کی توجہ بھی کوئی نہیں ہے کہ الیکشن کون کرائے گا, اور الیکشن کمیشن ہے, ان کا اختیار ہے وہ الیکشن کروائیں. لیکن الیکشن کمیشن کو تو خان صاحب جو ہیں وہ مانتے بھی نہیں ہیں, اور ان کے اوپر ابھی آپ دیکھیں ابھی تو سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی چلے گئے ہیں, تو وہ تو ان کو کوئی اس میں وہ تو ہے ہی نہیں, کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جتنی رعایت ان کو دی ہے کسی شخص کو پاکستان میں نہیں ملی. یہ تو پارٹی کو ختم کر دینا چاہیے تھا, جس میں فورن فنڈنگ کا جواب بھی آپ نہیں دے پائے, جو آپ نے ہر طریقے سے, تو آپ بھی موو کر سکتے تھے, آپ نے بھی نہیں کیا. میں پھر کہوں گا نا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ عدالتوں میں سیٹل ہونی چاہیے. میں جا کے کروں گا تو میں تو فریق بن جاؤں گا کہ یہ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہتا, میں چاہتا ہوں الیکشن میں پاکستان کے عوام فیصلہ کر لیں, لیکن ایک جماعت جس نے خود الیکشن کمشنر کا نام پرپوز کیا ہو اور وہ خود بینیفیشری ہو اس الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی. آپ یقین کریں جو فورن فنڈنگ میں عمران, اگر آپ نواز شریف صاحب کو پوری زندگی کے لیے نااہل کر سکتے ہیں, اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو ختم ہو چکی ہے کمپنی, فیس ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر, یہاں تو اربوں روپیہ آپ کو کس نے دیا, پاکستان کا ہر قانون توڑ کر آپ نے پیسہ لیا, اس کو کہاں استعمال کیا نہ وہ بتا سکتے ہیں, نہ پیسے کس نے دیے وہ بتا سکتے ہیں. تو اس میں بھی آج آپ بھی قائم ہیں اور آپ کی پارٹی بھی قائم ہے. چلیں آن دیٹ نوٹ پروگرام ہمیں جو ہے وہ شاہد کاکا سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. We'll see you tomorrow. Good night.